حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق کے داتا رج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا اور کل قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام کل خط الرسول دنائب سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار تیرے تے میرے دلہ دی بہار جناب و سیدنا محمد رسول اللہ ذرا گاج کے نبی پاک کے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس صاحب اور ساتھیوں تُسا باپ نو اس بات دا علم ہے کہ جمعہ دا دن ہے اور اس بات دا بھی علم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی دی امت واسطے جمعے دے دن نو عید دا دن کیا ہے اور دوسرا باپ نو اس بات کا بھی شاید علم ہوئے گا کہ ذوالحجہ دا مہینہ جڑا ہے وہ دی آمد ہے ذوالحجہ دے مہینے دے اندر اسلام دی تاریخ تو پہلے اگر دیکھا جائے کہ لوگوں میرے نبی دے آن تو پہلے بلکہ میں کہوں گا جگہ دے پیر دے آن تو 2700 سال قبل بھی اللہ پاک نے اینا دنہ دے اندر بہت ہی اہم چیز دی قربانی لئی گے اپنے نبی کو لو اور قربانی انشاءاللہ آگے چل کے بیان ہوئے گی قربانی اللہ پاک نے جنہ کو لئی ہے اس نبی کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جنی قربانی لئی ہے جنہ دی قربانی لئی ہے انہاں کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہی اسماعیل دی لڑی وچوں میرے رب نے پوری کائنات دا سردار آمینہ دا لال محمد پیدا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابراہیم کا تعارف کرانا چاہنا میرے ابراہیم جد
انبیاء بھی کیا جاتا ہے، یعنی نبیاں دا باپ نبیاں دا دادا بھی کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم معمولی شخصیت نہیں، اگر کیا جائے نا کہ میرے ابراہیم دے جسم تے انہیں لو نہیں سن جنہیں رب نے امتحان لے تے بھی گل غلط نہیں، امتحان انہیں کو اللہ نے لے نے، اور ہر امتحان دے وچوں انہو کان نبی صدیق النبی، میرا نبی سچا ہو کے نکلے، بڑے بڑے امتحان لے، بیٹے دی قربانی کا امتحان لیا، آج اللہ سامو بیٹا دوے نا، جنہیں بے اولاد نے دعا کر اللہ سامو نرینا اولاد عطا فرمائے۔ اگر رب نے سامو بیٹا دیتا ہے نا، اسی اپنے بیٹے نو تکی ہوا بھی لوانا گوارا کر دے، بولو نہیں، تے اس بات تے کی عالم ہوئے گا جنہیں اپنے بیٹے دی 9 سال دے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی۔ اس تو پہلے فرمایا میرے ابراہیم ہے جنہی چیخا جا رہی ہے، محدثین نے لکھے ہے کہ اینی چیخا جلائی گئی کہ ان کو جڑا پرندہ گزرتا ہے وہ سڑ کے بھیجنے کے پہنتا ہے۔ فرمایا میرے ابراہیم میں ساتھ سے چھال مار دے ہو، آج چولے تے آگ بالتی ہوئے سی ہاتھ کول نہیں کرتے۔ میرے خلیل نے اللہ تے توکل کرتے ہویا چھال آگ چچی بولو مار دے، اور میرے ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چڑھ، حضرت نوح علیہ السلام جنہاں نو ثانی آدم کیا جاندہ ہے، حضرت نوح حضرت ابراہیم دا اگر شجرہ دیکھیا جائے تے لوگوں حضرت نوح نال ملتا ہے۔ میرے ابراہیم تے باپ کا نام سی تارق، ابراہیم بن تارق بن نحور بن سارو بن راغو بن فالے بن عابل بن شالے بن سام تے بن حضرت نوح علیہ السلام۔ اور لوگوں میرے نبی ابراہیم تے باپ کی زندگی 250 سال ہوئی جنہاں نو تارق کیا جاتا ہے، قرآن نے آذر کیا ہے، یہ بھی گل لگے جا کے کرنا۔ حضرت ابراہیم تے باپ کی زندگی کتنی ہوئی 250 سال، میرے ابراہیم تے دادے کی زندگی کتنی ہوئی 148 سال، میرے ابراہیم تے پردادے کی زندگی کتنی ہوئی 230 سال، اگو اونا دے باپ کی زندگی 239 سال، اگو اونا دے باپ کی زندگی 440 سال، اگو اونا دے باپ کی زندگی 464 سال، اگو اونا دے والد کی زندگی 463 سال، اور اگو میرے نوح علیہ السلام کی زندگی 1750 سال۔ کتنے سال؟ 1750 سال۔ بعد میں کیا 1450 سال بھی، 900 سال نبوت والی میرے نوح کی زندگی، تے باقی عام زندگی جویں تیری تے میری، 900 سال نبوت والی زندگی۔ اور لوگوں آؤ اگے چلیے، حضرت ابراہیم دا نمرود دے نال کی رشتہ سی، حیران ہو جاؤ گے سن کے، میرے ابراہیم جڑے سن نمرود دے کزن لگ دے سن، چچا زاد بھائی لگ دے سن۔ کس طرح؟ آؤ اے بھی سن لو، حضرت آدم تو 10 صدیاں بعد، یعنی کتنی 10 صدیاں، 1 صدی 100 سال دی تھی، 1000 سال بعد اللہ نے میرے نوح بھیجے۔ اور لوگوں آؤ میرے نوح اللہ نے 5 بیٹے پیدا دیتے، ایک دا نام عابد سی، جڑا طوفان جڑا نوح حضرت نوح دا طوفان آیا سی نا جودی پہاڑ تے کشتی گئی، اس تو پہلے جڑا فوت ہو گیا سی وہ عابد سی۔ توجہ میرے والی یار، دوسرے بیٹے دا نام جڑا طوفان چ مرے ہے او دا نام کی سی؟ طوفان چ جڑا فوت ہویا دا نام کران سی۔ اس تو علاوہ حضرت آدم دے 3 بیٹے سن، اور کران طوفان چ مرے ہے، جنہوں میرے آدم نے کہا سی یا بنیا اے میرے بیٹیا آجا میرے نال کشتی چ سوار ہو جا، نہیں ہویا، او دا نام کران سی، وہ طوفان چ فوت مر گیا۔ ہن 3 بیٹے اللہ نے اس تو بعد پھر دیتے، ایک دا نام لوگوں یاد رکھنا سام سی، دوسرے دا نام یافت سی، تیسرے دا نام حام سی۔ اور نمرود جڑا
حام دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام کوشا رکھیا، کوشا دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام کنان رکھیا، کنان بن کوشا دے گھر بیٹا پیدا ہویا جدا نام نمرود رکھیا۔ تے حضرت ابراہیم اے پیدا ہوئے، اللہ اکبر، اے شام دی لڑی دے اندروں پیدا ہوئے۔ تارق بن نحور جڑا ہے، نحور دے گھر جڑا بیٹا پیدا کے نسل چل دی گئی، اگے آ کے نحور پیدا ہویا، نحور دے گھر تارق پیدا ہویا، تارق دے گھر میرے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ لوگوں اگر شجرہ ویکھیا جائے تے پچھوں جا کے نمرود دا تے میرے نبی ابراہیم دا باپ بھی ایک ہو جاتا تے دادا بھی اسی بولو تے صحیح۔ حضرت نوح نمرود دے دادے نے اور حضرت نوح میرے ابراہیم دے دادا نے۔ اللہ اکبر، رب نے کی دسیا ہے لوگوں؟ رب نے یہ دسیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہوتا ہے نبی دے گھر نبی دی نسل وچوں کافر بھی پیدا ہویا ہے تے نبی دی نسل دے وچوں نبی بھی پیدا ہویا ہے، ہویا کہ نہیں؟ آج کل نہیں رہتے ایک بھرا خطیب پاکستان ہے دوجے نوں نماز نہیں ہوندی، وہ ہے کہ نہیں بولو؟ ایک بھائی جڑا مسجد چ امام ہے، دوجا جڑا وہ جناب چوکا چرستیاں چ تاش کھیڈدا بیٹھ کے، ایک بھائی جڑا ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، دوجا بھائی جڑا اللہ اللہ تو لوگوں کو نساندا ہے، دوجا شرابا پیندا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے میرے نوح علیہ السلام کی نسل جو مثال قائم کی تھی، دو قسم کے بندے پیدا کیے۔ اور پھر آئیے کہ چلیے حضرت نوح علیہ السلام دے جدو پوتے پڑپوتیاں دے وچ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے نا تے انہاں دے باپ دا نام دا مسئلہ آ گیا ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے باپ کا نام کی لیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن کو پوچھنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، گونج پہ جانی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کرتے ہو آواز ہوندی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سونیا کہہ دیو کہ ابراہیم نے اپنے باپ نو کیا کی نام سی؟ آزر۔ میرے ابراہیم دے باپ دا نام آزر سی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک دے کولوں میں سنیا سی کہ نبی پاک نے سانو ابراہیم دے باپ دا نام تارق دسیا سی، اور تورات اور انجیل دے اندر بھی یہی لکھیا ہے۔ لوگوں آؤ اگے چلیے، نبی علیہ السلام نے جگہ دے پیر دے صحابی میرے نبی پاک دے کول بیٹھے نے دیامے کی نے سونیا محبوبہ فلانے نبی دی چہرہ کیسا سی، فلانے نبی دا چہرہ کیسا سی، تے چل دے میرے عبداللہ بن عباس پوچھ رہے نے میرے محبوب جی حضرت ابراہیم دا چہرہ کیسا سی، تے جگہ دے پیر فرما دے نے اگر تسی ابراہیم نو ویکھنا چاہندے ہو تے میں محمد نو ویکھ لو، جس طرح دا میرا چہرہ ہے اسی طرح دا میرے ابراہیم دا چہرہ سی۔ اور لوگوں حضرت ابراہیم دی امی دا نام امیلہ سی، کی نام سی؟ امیلہ نام سی، بڑی نیک بد عورت سی، بڑی نیک خاتون سی، تے اینا دی نانی دا نام لوگوں بونا بنت کربنا بن کرنی سی۔ اے جناب بڑی بت پجارن سی، اللہ اکبر کبیرہ، نانی جڑی ہے بڑی بتا دی پجاری سی، تے بیٹی امیلہ جڑی ہے اے بڑی نیک تے صالح سی، تے جدو مامان نیک ہوندیاں نے تے پھر گھر ابراہیم ہی پیدا ہوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے ابراہیم دے باپ دا نام آزر کیویں پیا ہے؟ اے دے بارے محدثین نے مختلف اصلاحات دتیاں نے، میں تے رات ہی پڑھ رہا سا قصہ الانبیاء دے اندر لکھیا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ
والسلام نے ان کر کے نمرود دی عدالت چاہے نے تے نمرود آندا ہے کہ میری شک میرا ایک مجسمہ میرے واسطے تیار کر، میرا ایک خدا تیار کر، ایک مورتی تیار کر۔ میرے ابراہیم دے ابو جان نے آدم نے کر کے جو فیصلہ اپنے بادشاہ دا سنیا انہیں ایک مورتی بنانی شروع کر دیتی ہے، ایک انہیں رب بنانا شروع کر دیتا ہے، ایک انہیں مشکل کشاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جناب سونے تے چاندی دے نال اس رب نو اس مورتی نو سجاندا ہے تے کر کے تھوڑے دنوں بعد جو بن جاندی ہے تے نو لے کے نمرود دی عدالت دے اندر آ جاندا ہے تے نمرود نے اس مورتی دا نام آزر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آزر رکھ دیتا جاندا، لوگوں صحیح روایت جے آزر نام رکھ دیتا جاندا ہے تے جدوں حضرت ابراہیم دے والد نو نمرود پوچھدا ہے کی مزدوری لوے گا، خیر گل مختصر کراں انہیں بڑیاں زمیناں الاٹ کیتیاں، بڑا مال دولت میرے نبی ابراہیم دے باپ نو دیتا ہے اور انہیں جڑا یہ مجسمہ ہے اپنے دربار کے اندر رکھ دیتا ہے تے گل کی مشہور کیتی ہے کہ اے جڑا رب ہے سوائے نمرود تے کسے ہور دی سندا ہی نہیں، نمرود تو علاوہ کسی دیا مشکل کشائیاں حل کردا نہیں کردا، مشکل کشائیاں کسی دیا نہیں جے حل کردا تے نمرود نے ایک اور حکم دیتا ہے آندا ہے یہ کرنا ایک میری شکل دا مجسمہ تیار کر کہ انہوں بابل شہر دے چونک دے اندر جا کے رکھ دے۔ بابل شہر عراق دا ملک ہے، شہر بابل ہے، بابل شہر دا ایک قصبہ اور ہے جدے اندر میرے ابراہیم پیدا ہوئے نے تے نیج کیتا آندا ہے میرے چہرے دا ایک مجسمہ تیار کر۔ نمرود دا ایک مجسمہ تیار کیتا جاندا ہے، اینو بابل شہر دے اندر رکھ دیو کہ پورے بابل شہر دے اندر اعلان کروا دیو کہ جن نے بھی اپنی کوئی حاجت پوری کروانی ہے وہ میرے مجسمے دے اگے آ کے اپنا سر جھکاوے، وہ میرے مجسمے نو سجدہ کرے، او دیاں حاجتاں پوریاں ہو جان گیاں کہ جیڑا میرے مجسمے نو سجدہ نہیں کرے گا میں او دی گردن اتار دیاں گا۔ ایک ہوندا سجدہ کردا دوجا بھی ہوندا سجدہ کردا، او لوگوں میرے ابراہیم دے پیدا ہون تو پہلے دا واقعہ دس رہا واں تے جڑا بھی ہوندا سجدہ کردا ہے نمرود دی ایک مورتی نو سجدہ کیتا جاندا ہے تے میرے ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش بھی میں بیان کردا چلا تے کچھ دن گزرے نے تے نمرود دے علاقے دے اندر ایری حکومت دے اندر چن نو گرہن لگدا ہے، بعد نے کہہ نو خواب آیا سی، بعد نے کہا چن نو گرہن لگا ہے، گرہن اتنا لگدا ہے کہ دن تے رات ہنیرا ہی رہندا ہے، 24 گھنٹے ہنیرا ہی رہندا ہے، دن چڑھدا ہی نہیں، چانن چڑھدا ہی نہیں، روشنی ہوندی نہیں تے انج کر کے اپنے علاقے دے جنے بھی جادوگر سن، جنے بھی انہیں دے علاقے دے کاہن سن، جنے بھی انہیں علاقے دے جادوگر سن انہیں سب نو بلایا ہے تے بلا کے کی آندا ہے اے مینوں مواجرہ تے دسو نا اے گرہن کیوں لگا ہے تے کاہن جڑے نے کچھ دیر سوچن تو بعد آندے نے نمرود تیری حکومت دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جیڑا تیری سیاست دے تیری حکمرانی دے تختے الٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس ظالم نے اس شہر دے ارد گرد کوسا شہر دے ارد گرد انہیں جناب ایک باڑ لگوا دیتی ہے تے بیبیاں نو شہر دے اندر رکھدا ہے تے بندیاں نو شہر چوں باہر کر دیندا ہے، آندا کوئی بندہ بھی اپنی بیوی دے کول نہیں آئے گا تے جنیاں بیبیاں پیٹ تو جنہاں نو حمل ٹھہریا سی انہاں دے پیٹ دے اوتے ضربہ لگا کے حمل ضائع کروا دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میری توبہ، جدوں حمل ضائع کروا دیتے مرد شہر چوں باہر کر دیتے تے انہیں آزر نو بھی شہر چوں باہر کڈیا سی تے آزر نو انہیں کیا سی ایک مورتی میرے چہرے دی بنا، میرے جیسی بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے آزر جڑے نے جڑا کہ حضرت ابراہیم تے ابو جان آزر جڑا ہے نمرود نو جا کے آندا ہے
میں کوئی اپنے اوزار اپنے گھروں لے کے آنے نے مینوں لہذا شہر دے اندر جان دی اجازت دیتی جاوے انہیں نمرود نے اپنا دربار بھی اس شہر چو باہر کٹ کے لگا لیندا ہے تے ادھروں آذر آندا مینوں ایک کوئی چیز چاہیے مینوں ضرورت پی گئی ہے کسی چیز دی گھروں جا کے لے کے ہونی پینی ہے انہیں اجازت دے دیتی ہے آپ ہی اجازت دے دیندا ہے اینوں رب آندے نے آپ ہی اجازت دیتی ہے نمرود آندا میں ابراہیم پیدا ہون دینا اچھی بولو تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میں ابراہیم پیدا بھی کرنا ہے تے تیرے خاص بندے دے گھر کرنا تے باپ آیا حضر انہیں آ کے اپنی بیوی دے کول ہوندا ہے بیوی دے نزدیک آ گیا اللہ نے رحمت کر دیتی اللہ نے بیوی نو آس تے امید لگا دیتی جب انہوں پتہ چلتا ہے یہ اپنی بیوی نو کچھ دن بعد جب انہوں پتہ لگا تے اپنی بیوی نو تے نال ایک لونڈی اپنی لی لیندا ہے اپنے سامان دے اندر اپنی بیوی رکھ لیندا ہے تے شہروں باہر لے جاندا ہے تے جناب بصرہ دے قریب انہوں تھوڑی جی زمین ملی سی اوتھے ایک شہر ہے اور آج بھی موجود ہے اور بستی دے اندر چلا جاتا ہے اوتھے ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ دی غار دے اندر چلا جاتا ہے تے اپنی بیوی بھی اوتھے چھڑ دیندا ہے تے اپنی لونڈی بھی اوتھے چھڑ دیندا ہے تے اپنی لونڈی نو آندا میری بیوی دا خیال رکھی تے راشن پانی جڑا کھانا پینا اوتھے دے ہوندا ہے تے ادھروں اللہ دا حکم آ گیا ہے میرے ابراہیم دی پیدائش ہو جاندی ہے تے دائیا بھی اوتھے ہی رہ جاندا ہے تے میرے ابراہیم جدوں پیدا ہوئے نا تے محدثین نے لکھیا ان کر کے ہتھاں تے چکیا میرے ابراہیم نو تے آندا کی ہے اگر میں انہوں شہر چ لے کے گیا تے نمرود نے قتل کروا دینا ہے تے بچہ میرا بڑا پیارا ہے نبی ہوندا ہی سونا جی بولو نبی ہوندا ہی سونا ہے بچہ بڑا پیارا ہے شہر چ لے کے جا نہیں سکدا تے آپ بھی بت تراشدا ہے تے اپنی اولاد نو بھی بت تراشن والے پاسے لوندا ہے تے بیٹا چھوٹا جہا نال ہی سوچدا ہے اے جدوں بڑا ہوئے گا اینوں میں نمرود دا خاص چیلا تے چمچا بنا دیاں گا لیکن میرے رب نے میرے ابراہیم نو پیدا کرن دا مقصد کی بنایا سی کہ میرے ابراہیم نمرود دی حکومت نو تسی گرانا ہے لوگوں چار حکمران ایسے جے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے دو مسلمان نے دو کافر نے دو مسلمان کیڑے نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جنہاں دا سورۃ کاف کے اندر تذکرہ ہے تے دوسرے میرے سلیمان علیہ السلام نے جنہاں نے جنہ تے بھی حکومت کیتی ہے جنہاں ہوا تے بھی حکومت کیتی ہے تے دو جڑے کافر سن انہاں وچ ایک بخت نصر سی تے دوسرا نمرود سی جدی پوری دنیا دے اوتے حکومت سی اللہ اکبر کبیرہ ادھروں جدوں بیٹا پیدا ہوندا ہے باپ آدر پریشان ہو جاندا ہے بیٹے نوں ایتھے چھڈیا ہے اودے نمرود دے کول چلا جاندا ہے جا کے مورتی بنانی شروع کر دیتی مجسمہ بنانا شروع کر دیتا ہے او میرے دوستا میرے ابراہیم مجسمے بنا نہیں آئے بلکہ توڑن آئے نے اچھی بولو میرے ابراہیم مندر بنا نہیں آئے مندر گرا آئے نے جو کیتا اس وقت میرے خلیل اللہ دا سی لوگوں روئے زمین تے میرے ابراہیم کو علاوہ اللہ کا نام لین والا کوئی انسان نہیں سی سنو یاد رکھنا پوری دنیا غیر اللہ دی پوجا کر دی سی ابراہیم کلے سن جڑے اللہ کا نام لیندے سی اور میرے ابراہیم جو پیدائش ہوئی تے باپ پریشان ہے 15 مہینے میرے ابراہیم اس گھر سے رہے کتنے مہینے 15 مہینے یہ محققین نے لکھے ہیں بلکہ میں کہوں گا لکھت تے مجبور ہو گئے میرے ابراہیم دا ایک دن دے اندر ایک ہفتے دے اندر اینا جسم بڑھتا ہے اینا جسم پھولتا ہے پھیلتا ہے کہ جنہیں ایک سال بعد بچے دا جسم بڑھتا ہے یعنی بچہ جنہیں ایک سال سے بڑا ہوتا ہے نا جوان ہوتا ہے انہیں میرے ابراہیم ایک ہفتے جو تے 15 مہینے بعد جو غار چو لے کے گیا نا نمرود دی عدالت چادر کہ میرے ابراہیم جڑے نے 15 مہینے آندے نہیں بلکہ 15 سالاں دے نوجوان لگنے سن اللہ اکبر کہ میرے ابراہیم کا ایک اور گل یاد رکھنا
میرے ابراہیم دا خرچہ نمرود دے عدالت چو لگا ہے، نمرود دی عدالت چو خرچہ لگا ہے۔ اور میرے رب نے جنہیں کیا سی میں ابراہیم پیدا نہیں ہون دینا، او دے گھروں ہی رب نے خرچہ بھی لوایا کہ او دے خاص بندے نے گھر رب نے پیدا بھی کیتا ہے۔ پھر میرے ابراہیم دی رب نے حفاظتہ بھی کی۔ حضرت ابراہیم جوان ہوئے کہ سب تو پہلے میرے ابراہیم نے دعوت اپنے گھروں شروع کی تھی، کتوں کی تھی ہے؟ اپنے گھروں، اپنے باپ تو دعوت شروع کی تھی۔ کئی ایسے لوگ جنہاں دے ہر وقت تقویٰ ہے بھی رہتا ہے، ہر ویلے سر تے مار چھٹیا ہوتا ہے، فلانا بندہ کافر ہے، فلانا جنتی ہے، فلانا کافر ہے، بھائی دے بندے ہوندے لگے نہیں تے اپنے گھر دا پتہ کوئی نہیں۔ میرے ابراہیم نے قرآن گواہ اس بات دا کہ سب تو پہلے دعوت دیتی ہے تے اپنے باپ نو دیتی تے اپنے گھر والے نو دیتی۔ لوگوں آؤ ایک کتھے وے اللہ فرماندے نے میرے ابراہیم نے دعوت دیتی تے آندے کی نے سورۃ مریم نکل آئی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ پکارا سنتے ہی نہیں، اے تے تانوں ویکھدے ہی نہیں۔ تے اگلی گل کی گئی ہے آندے نے یا آباتے ابا دا پترا کی کریے پھر آندے نے یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ، میری پیروی کر لو، میرے آنکھیں لگ جاؤ، پترا کی فائدہ ہوئے گا؟ ابا جی میری اتباع کر لو، میں جو علم لے کے آیا وہ تسی نہیں جان دے۔ تے نال ہی اپنے باپ نو کی آندے نے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ آندے نے ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دا عذاب نہ آن پہنچے تے تسی شیطان دے نال نہ کھڑے ہوو۔ تے ابا جی میرے آنکھیں لگ جاؤ، ابا جی میری گل من لو، یا آباتی کیا ہے؟ تے باپ کی آندہ ابراہیم تو بعد آ جا، نہیں تے کی کرا گا؟ پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا، تینوں قتل کر دیاں گا۔ تے میرے ابراہیم نے لیجے کیا اور رہ بیٹھ دیا پاسیا اچھا پیو جا خسمہ دا سر کا نہیں بلکہ باپ نو کو گالیاں برا بولے بھی نہیں۔ کیا کیا قرآن نقشے پیا کہتا ہے آندے نے قال سلام علیہ اونچی آنکھوں بلا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہو کان بی خفیا۔ آندے نے ابا جی سلام ہی ہوئے، سلام پیش کیتی اپنے باپ نو تے نالیاں دے نے ابا جی میں تے پوری زندگی تہاڈی بخشش دی دعاواں کردا رہاں گا۔ ایتھے صحیح البخاری دی حدیث سن لے، میرے ابراہیم آندے نے اللہ
میں تے تیری توحید تے ہاں تے میرا باپ جیڑا ہے او غیر اللہ دی پوجا کرتا ہے تے اللہ میرے باپ نو عذاب تو بچا لویں اللہ میرے باپ نو معاف کر دویں تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے ابراہیم تواڈے باپ نو سب تو کم عذاب دیاں گا سب تو تھڑے درجے دا عذاب تواڈے باپ نو دیاں گا او عذاب کی ہے رحمت دیا باسیا اللہ فرماندے نے گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم دے اندر سٹ دیاں گا ایک اور حدیث سن لو صحیح البخاری دی ہے حضرت ابراہیم کیا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا میرے ابراہیم دا باپ حضرت ابراہیم دے کول آن کے تیا کے کہن کے بیٹا میں تیرا کلمہ پڑھ لینا آج مینوں اس عذاب کو بچا لے تے میرے ابراہیم اللہ نو کہن کے اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی کہ اگر تیرا باپ میرا باپ اگر شرک نہ کرے گا تے تو انہوں معاف کر دے گا تے ویکھ لے میرا باپ کلمہ پیا پڑھدا ہے اللہ انہاں نوں معاف کر دے تیرا باندے نے میرے خلیل جی جی رب جلیل فرمایا خلیل او گل دنیا دی سی اگر دنیا چ تیرے آنکھیں لگ جاندا بھاوے مرن دے ویلے لگ جاندا میں انہوں معاف کر دینا سی یہ نال ہی اللہ حضرت ابراہیم کہنے کے حدیث دے الفاظ جی اللہ آج میرا باپ جنت جائے گا میں جنت جاواں گا تیرے نبی دی بےزتی ہے تے اللہ حضرت ابراہیم دے باپ دے پیراں دے اندر آگ دی جُتی پہنان گے تے انہاں دا دماغ اس طرح کھولے گا جویں کو ہانڈی کھول دیے تے گندے بجو دی شکل بنا کے لوگوں حدیث دا نمبر بھی میں لکھ کے لے کے آیا ہاں اگر کسی نو میرے تے یقین نہیں آپ جا کے ویکھ لوے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ گندے بجو دی شکل بنا کے میرے ابراہیم دے باپ نو جہنم دے اندر سٹ دین گے بلکہ میں تے بھی پڑھیا اللہ کہن گے ابراہیم اپنے پیراں ول ویکھ میرے ابراہیم پیراں ول ویکھن گے اللہ دے بجو ہے تے اللہ انہوں جہنم دے سٹن تو بعد میرے ابراہیم نو دسن گے ابراہیم او تواڈے باپ سن پوری زندگی پتر دی گل نہیں بندی تے بیٹے نے پھر بھی یا آبادی کیا کی کیا ہے یا آبادی ابا جی تے جدو اپنے بیٹے دے گلے تے چھری رکھن دی واری آئی کیا اسماعیلہ میں کنے دن ہو گئے اسماعیل پتر میں وینا پیا ہاں کہ میں تیرے گلے تے چھری رکھ کے چلا رہا تین دن ہو گئے خواب دیکھے کہ اگوں بیٹے نے بھی یا آبا کی کیا ابا جی نبی دا خواب وہی ہوا کردا ہے جو تانوں رب حکم دے دیا تسی کر لو جس ٹوپے دینے اس ٹوپے لینا ہی اگر آج تو اپنے ماں باپ اگے جی کرنا اولاد بھی تیری جی کرے اور لوگوں آؤ وقت جمعہ ختم ہو چلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم وہ شخصیت میں جنہ سب تو پہلے دنیا کائنات سے ختمے کی تھے سنتا کرنا دے بچیاں نہیں تے نہیں یہ سنت میرے ابراہیم دی اور لوگوں آؤ گے چلو نمرود کی حکومت 400 سال تک رہی ہے 400 سال تک نمرود نے حکومت کی تھی اور میرے ابراہیم علیہ السلام دے پیدا ہون تو پہلے نا دنیا کائنات دے اندر اس وقت دے اندر میرے ابراہیم دے شہر دے اندر 5000 بت سی جدی پوجا ہوندی سی کتنا بت سی 5000 بت اور محدثین نے لکھیا ہے جنہ بتاں نو میرے ابراہیم نے گرایا سی انہاں بتاں دی تعداد جڑی سی 500 تو زیادہ سی جنہاں نو توڑیا سی اور لوگوں آؤ اگے چلیے تورات اور انجیل اور زبور کے اندر میرے ابراہیم حضرت اسماعیل تو 2200 سال پہلے آئے اے لوگوں اپنی قوم نو وعد گھردیاں نو کیتا ہے گھردیاں نو وعد کرن تو بعد قوم نو کیتا ہے جدوں کوئی گل نہیں مانتا تے اپنی قوم نو پوچھدے نے تہاڈا رب کیڑا ہے قوم آندی ہے جڑا تارا ہی نکل دے نا تارا اے ساڈا رب ایک بندے نے پوچھا وہ آندا جڑا سورج نکلدا ہے ساڈا رب تیجے نو پوچھا وہ آندا جڑا چاند نکلدا ہے ساڈا رب بھی
تے قرآن نے اتنے بھی بڑا سونا نقشہ کیجئے ہے. قرآن نہ اپنے سینے ٹھار لگو. سورۃ الانعام نکل آئیے تے ایک دن میرے ابراہیم کھڑے نے تے تارا نکلے آسمان تے رات پئی ہے تے آندے کی نے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. آندے نے میرے ابراہیم تارے نو ویندے نے آندے نے بڑا چمکن دیا ہے. قال هذا ربی اے میرا رب. کیا ہے میرا رب. قوم بڑی خوش ہوندی ہے بھئی ابراہیم ساڈے دین تے واپس لوٹ آیا تے جدوں رات لنگدی ہے دن چڑھدا ہے جدوں رات دا کچھ حصہ بیتدا ہے تے تارا لک جاندا ہے تے چاند نکل آندا ہے تے آندے کی نے جیڑا چھپ جائے او دن او رب نہیں ہو سکدا تے چاند نکلیا نا تے آندے نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. کہنے لگے سورج چاند نکل آیا اے تارے تو بڑا چمکدا بھی ود پیا ہے. ہاذا ربی یہ میرا اچھی بولو وہ بولو تے صحیح. اے میرا رب ہے اے میرا مشکل کشا ہے اے میرا حاجت روا ہے. جدوں رات جاندی ہے دن چڑھدا ہے رات لنگ جاندی ہے دن چڑھ جاندا ہے تے چانری بھی غروب ہو جاندے نے تے آندے کی نے جیڑا چھپ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا جیڑا لک جائے وہ مشکل کشا نہیں جے ہوندا جیڑا قبر تے زمین چ جا جائے منا کوئی مٹی پہ جائے چھپ جائے. میرے ابراہیم دا بھی عقیدہ ہے کہ جیڑی چیز چھپ جاتی ہے مشکل کشا ہو سکتی نہیں ہو سکتی تے جیڑی چیز نظر آئے بھی مشکل کشا نہیں جی ہوندی. تو یہ نہ کہے کہ جڑا بہتے ہو مشکل کشا جی اسلام آباد سے مندر بن رہے ہیں میں اس نوجوان نو سلوٹ کرنا جنہیں جا کے انہوں کی بنیاداں نو توڑے ہیں اور نیاں انہاں پڑیاں بنائیاں سر. ایک نوجوان گیا صبح صبح کو 3-4 لڑکے گئے نے انہاں جا کے نیاں نو ڈھایا ہے. لوگوں جس ملک کے اندر اللہ دے حکم دی واضح ناپابندی کیتی جائے اللہ دے حکم دی نافرمانی واضح کیتی جائے تے عذاب دی ہونے تے کی ہو رہا ہے. اور وہ لوگ گل سمجھ آ رہی کہ کائی نہیں. اور میں پچھلے جمعے دسیا سی شہر کا نام اسلام آباد ہے. کی ہے اسلام آباد. لوگوں پھر حکومت نو کہو اسلام آباد نام ختم کر کے منظر آباد رکھ دے. مسجد نو گرایا گیا اور پچھلا جمعہ علامہ ابتسام علی صاحب نے پڑھایا اور اسے وقت جمعے تو پہلے حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور جہی مسجد گرائی ہے نا حکومت نے کیا دوبارہ بناواں گے اور بن بھی گئی ہے الحمدللہ. لوگوں تواڈے جاگن دا وقت ہے. آج اگر ایک مندر پاکستان چ بندا ہے تے تواڈیاں نسلاں کو تباہ ہو جان. ایک بھگوت گیتا کتاب ہے دعا دی بھگوت گیتا جائیے انہوں پڑھیے جا کے. میں آگے کچھ اور آپ پڑھے نے اتنی بے حیائی اتنی بے حیائی میں کسے مذہب نہیں رکھی جنہی ہندوہ مذہب دے. لوگوں بھگوت گیتا دے اندر لکھے ہے اگر میں نہ بکھاوا میں مجرم. اور ہندوؤں کا رواج بھی سی کہ اگر ایک بھائی دی اولاد نہیں ہوندی تے چھوٹے بھائی نو کہو اس بھائی دی بیوی نہ زنا کرے اولاد ہو جائے گی اور بچہ چھوٹے بھائی دا نہیں بڑے بھائی دا بنائے گا. اگر ایک مندر بن گیا یہ جڑیاں بے عزتیاں نے یہ بغیر دیا جڑیاں نے مذہب دیاں نے یہ عام ہو جان گی. اس وقت چند گھر نے تواڈے پاکستان کے اندر انہاں دے ایک وقت آئے گا اتنے تواڈے نالوں ود گھر انہاں دے بن جان.
اگر مندر بن گیا یہ نشنالٹیاں بھی مل گیا، اگر نشنالٹیاں مل گئی لوگوں پھر وہ تیرے تے میرے برابر ہو جان گے، جنہ تیرا تے میرا پاکستان چ حیثیت ہے نا، جو تیرا میرا مقام ہے وہ انہوں کا ہوئے. اور لوگوں یہ مورتیاں پوجن والے وہ نے جنہ تواڈے نال کی تواڈے بڑیاں نال کی تواڈے نبیاں نال نہیں جنہ دی بنی، تواڈے نبیاں نال بنی کچھ بول تواڈے نبیاں نے انہاں درختاں دے اندر چیریا، تواڈے نبیاں نے انہاں نے اگاں دے اندر سٹیا، میرے نبی نو زہر دتا گیا، جڑے ساڈے نبی دے بنے سکتے ہیں ساڈا کی بننا؟ آج بیان دیندے نے اسی ہم مندر اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، وہ ایسا امن سانو نہیں چاہیے جڑا محمد کے رب نے خلاف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں یہ اپنا پرچار بناؤ، یہ اپنی دعوت بناؤ، جتھے بھی بہنا مسجد پڑھیے، ہر بندہ عزم کر کے جائے جتھے بھی بہنا اتنے بہ کے مندر دی کشین کوئی مندر دی پشت بدنی نہیں کرنی، بلکہ مندر دے نال اپنا واضح اختلاف پیدا کرنا. اور کسی حال کے اندر بھی اس حکمران دی چال نہیں چلن دینی انشاءاللہ سی نہیں چلن دینی. وہ نیاں بناندے نے نوجوان نسل جا کے توڑن دی. اور لوگوں وہ نوجوانوں نو سلام ہے میرا، وہ چلتے پھرتے دنیا چلتی جے جاؤ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جڑے اللہ دی خاطر جنگ کرتے ہیں نا وہ جڑے مجاہد وہ جہاد کر رہے ہیں وہ مجاہد ہوندے نے، تے جڑے نوجوان اتھے جا کے اپنی جان تے کھیڈ کے اور کئیاں نو پولیس والے اریسٹ بھی کیتا ہے، پولیس والے کئیاں نو گرفتار کیتا ہے ہی کام تو جڑے نوجوان کام کر رہے ہیں مجاہد جے. اور لوگوں اگر اس مندر کی تعمیر بند کروان واسطے اگر سانو جانا دے نظرانے بھی دینے پہ تے دیواں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دے. میں گل کر رہا سا میرا موضوع نہیں. حضرت ابراہیم نے جو دیکھیا چاند بھی چلا گیا، دھیان دینے جڑا چھپ جائے وہ میرا مالک ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ادھروں دن چڑھ جاتا ہے تے سورج نکل آیا، سورج ہے بھی بڑا وے، دوجے تارے تے چاند روشنی بھی زیادہ ہے. یہاں پہ کی نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. چاند نکل سورج نکل آیا میرا رب ہے. جدو سورج غروب ہوندا ہے رات پہ جاندی ہے، تارے نکل آندے نے، سورج غروب ہو جاتا ہے. آندے نے جیڑا چھپ جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. تے اس تو بعد کی کیتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دھیان دے کی نے اپنی قوم نو آندے نے میری قوم والیو میں بریاں جڑا تسی شرک کردے ہو تے آسمان وال چہرہ اٹھایا ہے تے آندے نے اللہ اگر تو میری رہنمائی نہ کیتی تے میں بھی مشرکاں دے وچوں ہو جاواں گا. لوگوں اے میرے خلیل دا کیتا ہے کہ نہ کوئی چن سندا ہے، نہ کوئی تارا سندا ہے، نہ کوئی شجر سندا ہے، نہ کوئی اجر سندا ہے، نہ کوئی مندری نہ کوئی چھلا، صرف وتوکل علی اللہ. کیتا ہے میرے ابراہیم کا. وقت تھوڑا جمعہ دا ہو گیا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوں ہی اپنی بات میں سلاواں گا. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ جو سنیا جو سنایا ہے قبول و منظور فرمائے اور اللہ یہ جو سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا